اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے صدقہ، اور میں اپنی بات جو ہے وہ ایک حدیث مبارکہ سے شروع کروں گی۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خواہ ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ دے کر ہی صحیح۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خواہ کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی صحیح، کیونکہ اس سے ایک بھوکا آدمی بھوک میں مٹا سکتا ہے جس طرح وہ آدمی جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ ایک مومنہ جو کچھ گھر میں کھانے کی چیز رکھتی ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتی ہے، یا وہ اپنے شوہر کے مال میں سے خیرات کر سکتی ہے۔ اگر اس کا شوہر اس کے ایسا کرنے سے خوشی محسوس کرے، ایسی صورت میں میاں بیوی دونوں اجر کے مستحق ہوں گے۔ بیوی کو صدقہ دینے کا اجر ملے گا اور شوہر کو اس بات کا اجر کہ اس کی کمائی اللہ کی راہ میں خرچ ہوئی۔ جب ایک خاتون اپنے گھر کے کھانے میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے کہ اپنے شوہر کے گھر کے مال سے خرچ کرے بغیر کسی فساد کے، تو اس کے لیے اجر ہے اور اس کے شوہر کے لیے بھی اجر ہے اس کی کمائی پر، اور اتنا ہی اجر ہے، اس کا اجر دوسرے کے اجر میں کسی قسم کی کمی کا باعث نہیں ہوتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان مرد اور عورتیں معاشرے میں خیر اور تعمیر کا عنصر بنے، اور وہ حتی المکان حسب استطاعت ہمیشہ مصیبت زدہ لوگوں اور محرومیوں کی مدد کریں اور ان کے ہر عمل خیر کا صدقہ قرار دیا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام مسلمانوں پر صدقہ واجب ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم میں سے کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھ سے کمائے اور نفع حاصل کرے، پھر صدقہ کرے۔ لوگوں نے عرض کیا، اگر کسی کے اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو ایسا نہ کر سکے تو آپ نے ارشاد فرمایا، کسی سخت ضرورت مند کی مدد کرے۔ لوگوں نے عرض کیا، اگر کوئی ایسا بھی نہ کر سکے، آپ نے ارشاد فرمایا، نیک اور بھلا کام کا حکم دے۔ لوگوں نے عرض کیا، اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنے آپ کو برے کاموں سے روک، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اور اس کو بھی برے کاموں سے روک، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اسلام نے نیک اعمالوں کے وسیع دروازے مسلمان عورتوں اور مردوں، میروں غریبوں پر کھول رکھے ہیں، تاکہ ہر ایک کو نیک کام کرنے کے لیے یکساں موقع حاصل رہیں۔ جس کسی نے کلمہ شہادت پر اقرار کیا ہے، جسے اسلام نے صدقہ اقرار دیا ہے، بے شک وہ غریب ہے یا امیر ہے، یہاں کسی غریب آدمی کا یہ خیال کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے پاس مال و اسباب نہیں، اس کے لیے معاشرے میں عمل خیر انجام دینے سے محروم رکھا گیا ہے۔ یہاں ہر عمل خیر ہے، صدقہ قرار دیا گیا ہے، ہر ایک کے لیے اس میں شرکت کرنے کا دروازہ کھلا ہے۔ جس طرح ایک مالدار اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے اجر ثواب کا مستحق ہو سکتا ہے، اسی طرح ایک غریب مرد عورت بھی نیک کام کر کے اس کے لیے اجر ثواب محفوظ ہے۔ لیکن یہاں نیکی کا تصور ہی نہیں ہے، ہم لوگوں کے دلوں میں نیکی کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، اور ہم وہ نیکیاں جو گوا دیتے ہیں، ہم وہ نیکیاں نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھلا اس سے کیا ہوگا،
نیکی تو نیکی ہے، اور اللہ کے ہاں کون سی نیکی قبول ہو جائیں گے اللہ کو معلوم ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی رحم کرنے والا ہے، اللہ ہی کرم کرنے والا ہے۔ مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا بھی نیکی ہے، کسی مسکین کو کھانا کھلانا بھی نیکی ہے، کسی غریب کو کپڑے پہنانا بھی نیکی ہے، کسی کے لیے ایک پانی کا گلاس دینا بھی نیکی ہے، کسی کو ایک کھجور کا ٹکڑا دینا بھی نیکی ہے اور صدقہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو سچے دل سے صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے صدقات کو قبول فرمائے اور ہم کو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والا بنا دے، دل کھول کر لوگوں کی مدد کرنے والا بنا دے، دل کھول کر لوگوں کے کام آنے والا بنا دے، آمین۔ جیسے کہ دوسری روایت میں ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے ارد گرد چکر لگاتا ہے اور ایک دو لقمے اور ایک دو کھجوریں لے کر لوٹ جاتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا نہیں کہ اس کی ضرورت کو کافی ہو، اور نہ اس کو لوگ مسکین سمجھتے ہیں کہ اس کو صدقہ دیں، اور نہ وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ وہ ہے پردہ پوش لوگ، سفید پوش لوگ جو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ جب ان کی مدد کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں، جب ان کو دیا جاتا ہے، ان کی کفالت کی جاتی ہے، ان کی خوشیادی کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اور خوش ہو جاتے ہیں اور وہ صدقہ زیادہ قبول ہوتا ہے۔ بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، اور کسی کی مدد کرنا، مسکینوں کا خیال رکھنا، یتیموں کی کفالت کرنا بہترین اعمال اور انسانیت کے اعلیٰ اوصاف میں سے ہے، جو ایک مومن کی شخصیت کو نکھار دیتے ہیں، اس کے اندر انسانیت اور پاکیزگی کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صدقہ کرنے والا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔